ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ایک بے چینی کے ساتھ SIR سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے یہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کے دل کے اندر دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا، دوسرے کے لیے بہتر بننے کا جذبہ یہ ضرور اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میں جو حالات ملک پہ آئے ہوئے ہیں SIR کے عنوان سے ہی صحیح اور بھی عنوانات سے، اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے اور ایک دوسرے کے درد اور غم میں اور ایک دوسرے کی فکر میں مسلمان شریک ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قوم ایک جسم ہے، جب اس کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو دوسرا حصہ اس کو کیور کرنے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کرتا ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ SIR یہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہوا، اور یہ وجود کی لڑائی ہم پہلی دفعہ بھی نہیں لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ لڑے۔ لیکن اس وقت میں جو SIR ہے اس سے ہمیں جو شکایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس SIR کو سٹیزن شپ سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے۔ 1987 میں سمجھتا ہوں وکیل صاحب نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ SIR کے اندر کیٹیگریز ہیں، ان کیٹیگریز کے اندر آپ دیکھیں تو ایک لفظ بار بار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، ایک سال بار بار آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 1987 کا۔ یہ 1987 کیا ہے؟ شہریت کے لیے ایک بنیادی سال سمجھا جاتا۔ میں یہ پہن لوں، شہریت کے لیے ایک بنیادی سالوں میں سے ایک سال ہے۔ 2004 آپ کو نظر آئیں گا۔ یہ کیا ہے؟ شہریت کے لیے جو شہریت کا قانون ہے اس کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھنے والا یہ سال ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ، اس نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلے NRC بنایا، پھر CAA کا قانون بنایا، اور یہ بتایا کہ جتنے لوگ 10 سال سے زیادہ اس ملک میں رہتے ہیں اور وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں تو وہ اس ملک کے شہری قرار دیے جائیں گے۔ اس قسم کی چیزیں، بلز جو ہے لاتے چلے گئے، اور اس وقت میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو ذمہ دار ہیں انہیں چھوٹ دے دی گئی، انہیں جو ہے ان پر نہ کوئی کیس بک ہو سکتا، نہ FIR ان پہ رجسٹر ہو سکتی، اس قسم کی چھوٹ اور رعایتیں انہیں دے دی گئیں۔ اب اس کے بعد یہ کیا جا رہا کہ اب ملک بھر میں جو چاہے جیسے چاہے ننگا ناچ کھیلا جا رہا۔ اب آپ ویسٹ بنگال کی حالت لے لیں، بہار کی حالات لے لیں، تو اس وقت میں ایک ملک کشمکش کے اندر ہے۔ اور یہ جو SIR ہے اس سے پہلے بھی ہوئے، کبھی ہم توجہ نہیں دلائے۔ 2002 میں SIR ہوا، کبھی آپ نے، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طریقے کا اہتمام ہوتا ہو۔ اس SIR کے لیے اس وجہ سے اہتمام ہے کہ اسے سٹیزن شپ سے جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کچھ ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں جس کو تضادات کہتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے دیکھنے کے بعد میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو 6 سے زیادہ اولادیں ہیں تو اس کے اوپر اسپیشل توجہ دی جائے گی، اس کو کہہ رہے ہیں اینوملی۔ 6 سے زیادہ اولادیں کسی کی ہیں تو اس کے اوپر اس کی مزید تحقیق کی جائیں گی۔ والد کے نام کے اندر مطابقت نہیں ہے، مزید تحقیق کی جائیں گی۔ والدین اور اولاد کی عمر میں 15 سال سے کم کا فرق ہے، مزید تحقیق کی جائیں گی۔ والدین اور اولاد کی عمر میں 50 سال سے زیادہ کا فرق ہے، مزید تحقیق کی جائیں گی۔ دادا، نانا، پوتے، نواسے کی عمر میں 40 سال سے کم کا فرق ہے، مزید تحقیق کی جائیں گی۔ ایک ہی والد کو والدین کو 9 مہینے کے اندر 2 اولادیں ہوئی ہیں تو مزید تحقیق کی جائیں گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہے تشویش پیدا کر رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے، یہ صرف مسلمان نہیں، دنیا میں ہمارے اس ملک میں کئی ایسے طبقات ہیں
جو دو دو تین تین بیویاں رکھتے ہیں. ہم آندھرا پردیش جو ہمارے سے لگا ہوا علاقہ ہے، آندھرا پردیش کے اندر یہ مسل مشہور ہے. لوگ بیوی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں کسی نہ کسی سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی اولادیں ہو رہی ہیں، اس سے بھی اولادیں ہو رہی ہیں. یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ ایک باپ ہے اور دو اولادیں ایک ہی سال کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر مزید تفتیش کی جائیں گی، تو یہ ایک تشویشناک بات ہے، یہ سمجھ سے باہر بات ہے. تو بس یہ چاہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کیا جائے، ایک بے چینی پیدا کی جائے. اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ سرکار جو ہے یہ لائن میں لگانے والی سرکار ہے. پہلے نوٹ بدلو وہ سرکار آئی، پھر اس کے بعد میں کچھ مستقل لوگوں کو لگا کے رکھے ہوئے ہیں لائن میں. اب یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ SIR کا ڈال دیا گیا اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ایم پیوں کو خریدنے میں لگی ہوئی ہے، اپنی 2/3 اکثریت بنانے کے اندر لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ قانون کے راستے سے آ رہے ہیں. ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی قانون کے راستے سے ان کا جواب دینا ہے. اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے جو وکیل صاحب ہیں، ایسے جیالے بہت ہیں جو اپنا وقت فارغ کر کے، اگر میں سمجھتا ہوں وہ آفیشلی بیٹھ جائیں تو فیس وصول کر سکتے ہیں 1 گھنٹے کی. وہ اتنے علماء ہیں، اگر یہ اپنے پیسے وصول کرنے لگ جائیں تو آدمی ادا کرنا مشکل. لیکن ماشاءاللہ یہ حضرات جو ہے اپنا وقت فارغ کر کے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی انشاءاللہ یہ قوم مسلم قوم نکلے گی. بعض جگہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں بعض ریاستوں کے اندر، لیکن بڑی ہوش مندی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ ہمیں اس مرحلے سے باہر نکلنا ہے. ایک بات آئی، میں وہ بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اس وقت میں بہت سے علاقوں میں بہار، بنگال کے لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دینی لائن سے وابستہ ہیں. یہ لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پہلے بہار میں جو یہ مرحلہ گزرا ہے SIR کا، وہاں جا کے اپنا نام درج کرا کے آ گئے، بنگال میں جا کے اپنا نام درج کرا کے آ گئے. اب یہ بول رہے ہیں کہ صاحب یہاں تلنگانہ میں چل رہا ہے، یہاں پہ بھی ہمارا نام ہے، ہم یہاں پہ بھی ایڈ کرا دیتے. یہ غلطی مت کریے، اس لیے کہ یہ جو SIR ہے، اس SIR کے اندر AI کو دے دیا گیا ہے. آپ کے فون کے اندر، جن کے سمارٹ فون ہیں، جیسے میرے پاس یہ آئی فون ہے، اس کے اندر ایک ایپ آتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس جو ڈبل انٹری ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے. تو جیسے ہی میں وہ ایپ انسٹال کرتا ہوں، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پورے کانٹیکٹس کو میں دیکھ سکتا ہوں کیا؟ آپ بولے ہاں دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ اس کو پرمیشن دیتے ہیں، وہ پورے کانٹیکٹ کو کھنگالتا ہے. میرے فون میں تقریباً 6-7 ہزار کانٹیکٹس ہیں. پورے کانٹیکٹس کو وہ کھنگالتا ہے، کھنگال کے میرے سامنے پیش کرتا ہے کہ صاحب آپ کے فون میں 100 ڈبل انٹریز ہیں، اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں بٹن دبائیں، پورے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. تو اس قسم کا کام اس وقت میں کیا جا رہا ہے، مینولی نہیں کیا جا رہا ہے، ایک آدمی بیٹھ کے نہیں کر رہا ہے، سسٹم پہ ڈال دیا گیا اور سسٹم کے اندر ہو رہا ہے. ابھی تو میپنگ کا مرحلہ گزر گیا، لیکن میپنگ کے موقع پہ ہمارے ایک ذمہ دار ہیں ایک ضلع کے، وہاں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا ہے، اس شہر کے جمعیت کے ایک ذمہ دار مجھے فون کیے اور فون کر کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تھوڑے دن سے میں بے چینی میں ہوں، بہت دفعہ سوچا آپ کو فون نہیں کروں گا لیکن مجبوراً کر رہا ہوں. میں بولا بولیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے والد کا نام 2002 کی لسٹ کے اندر یہ ہے اور 2025 میں میرے والد کا یہ نام ہے. سپیلنگ میں کافی بڑا فرق تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں میپنگ کرواؤں تو کس بنیاد پہ کرواؤں؟ میں بولا آپ کے والدہ کا نام ہے؟ تو بولے ہاں والدہ کا نام ہے. بولا والدہ کے نام سے کرائیے. جہاں تک ہو سکے شبے سے ہمیں باہر نکل کے کام کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے جو محفوظ تر راستہ ہے اس راستے سے ہمیں چلنا ہے. بہت سے لوگ بول رہے تھے کہ صاحب آن لائن فل اپ کر دیں، آن لائن ڈال دیں. نہیں، آپ جو کرنا ہے کریے، لیکن جب BLO آئے گا اس BLO کے ساتھ آپ پورے اطمینان کے ساتھ اسے پہلے چائے کا آفر کریں. آپ چائے پئیں گے، آپ ٹھنڈا پئیں گے، آپ کچھ کھانا چاہیں گے، اس کے ذہن کو مطمئن کریں. وہ غصے میں ہو سکتا ہے، وہ بھوک کی حالت میں ہو سکتا ہے،
آپ اسے تھوڑا سا مطمئن کریں. اس کے بعد میں اس سے کہیں ایک گھٹ چائے اس کے پیٹ میں چلی جائے تو وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے. پھر وہ آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا, آپ جو بولیں گے وہ بات سنے گا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, آج اسے ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ ہمارے درگاہوں کے پاس جو لنگر چلتے ہیں نا, لنگر, یہ لنگر درگاہوں کے پاس چلنے کے نہیں تھے, یہ ہر مسلمان کے گھر میں چلنے کے تھے. ہر مسلمان کے گھر میں چلنے کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آ کے کھڑے ہوتے تھے, کوئی مسافر آتا تو بولتے کہ آج یہ مسافر ہے, کون اس کی ضیافت کریں گا, کون اس کی مہمان نوازی کریں گا. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے, بولتے میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. حضور ان کو حوالے کر دیتے, وہ اپنے گھر لے جاتے, کھلاتے, رات میں سلاتے اس کو, خود بھوکے رہنا پڑے, بھوکے رہ جاتے لیکن مہمان کا پیٹ بھرتے. اسلام ایسے پھیلتا ہے دنیا کے اندر. اسلام پمفلٹاں بانٹنے سے نہیں پھیلتا. اسلام جو ہے غیر مسلموں سے مباحثے کرنے سے نہیں پھیلتا. اسلام جو ہے آپ کے اخلاق سے پھیلتا ہے, آپ کے کردار سے پھیلتا ہے. تو اس بی ایل او کو بڑے اطمینان کے ساتھ, آپ بھی مطمئن رہیں, اسے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے اچھے ماحول میں آپ اس سے بات کریں. اور جب وہ فارم فل اپ کر دے تو اس وقت میں آپ کو جو بنیادی کام کرنے ہیں, ان کاموں, وہ 4 کام ہیں. میں 4 کام آپ کو گناتا ہوں, آپ یہ کام چاروں کے چاروں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ کریں. جو اس میں بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ اوپر ایک تصویر لگانی ہے, وہ تصویر چسپاں کرنا ہے, پن مت کریے اس کو اچھے گم سے جو ہے چپکا کے دیجئے. دوسرے, فارم کے اوپر دستخط کرنا ہے. آپ کا فارم ہے, آپ دستخط کریں. آپ کا فارم نہیں ہے, کسی اور کا فارم ہے, آپ اس پہ دستخط کریں اور اپنا ریلیشن لکھ دیں, میں بیٹا ہوں, میں بھائی ہوں, میں جو بھی آپ ہیں. اور جب یہ فارم فل اپ ہو جائے گا تو ایک مکمل تکمیل شدہ جو فارم ہے وہ فارم بی ایل او کو واپس دیں, اور ایک فارم بی ایل او کی دستخط والا خود اپنے پاس رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ اس کو مطمئن کر کے ایک تصویر فارم اس کو حوالے کرتے ہوئے لے لیں اور اس ڈاکومنٹ کو محفوظ رکھیں. ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 2002 کی جو ووٹر لسٹ ہے, یہ پورا جو کھیل کھیلا جا رہا, اس کی بیس کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, وہ 2002 کی ووٹر لسٹ ہے. 2002 کی جو ووٹر لسٹ کے اندر آپ کو اپنا نام مل رہا ہے, آپ وہ ووٹر لسٹ کو پاسپورٹ کے جیسا سنبھال کے رکھیے. پوری کی پوری ووٹر لسٹ آپ محفوظ کر کے رکھیں. اس میں آپ کا بھی نام ہوگا, آپ کے والدین کا نام ہوگا, آپ کے بھائی بہن کا نام ہوگا, آپ کے دادا دادی کا نام ہو سکتا ہے, آپ کے کئی رشتہ داروں کے نام اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو اس ووٹر لسٹ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں, بڑے اہتمام کے ساتھ. وہ جو 2002 کی ووٹر لسٹ ہے اسے محفوظ رکھیں. اور جب 2025 کی فائنل لسٹ آئیں گی نا, 2026 کی جب فائنل لسٹ آئیں گی, اس کو بھی محفوظ رکھیے کہ کل کے دن ہماری نسل میں پھر کبھی یہ ٹینشن آئی تو وہ ووٹر لسٹ جو ہے فریم کر کے گھر میں لٹکی ہوئی رہے کہ دیکھ بھائی یہ نام ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک نازک مرحلہ ہے, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سمجھدار مسلمان ہیں, ہوشمند مسلمان ہیں, اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. 11 جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور نکل کے آئے گی. اگر خدا نہ خواستہ, اب اس کے 4 مراحل ہیں, 4 سٹیجز ہیں. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں پہلے میپنگ ہو گئی تو لوگ فوٹوਆਂ شیئر کرے, میپنگ ہو گئی رے بھائی, ختم قصہ, خلاص, SIR کر دیا, چلو. اس کے 4 سٹیجز ہیں, 4 مرحلے ہیں. میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. پہلا سٹیج تو میپنگ کا تھا. دوسرا سٹیج یہ ہے جس پہ ہم گزر رہے ہیں, فارم فل اپ کر کے دینا ہے. اس سے امپورٹنٹ ایک سٹیج ہے, وہ ہے ڈرافٹ لسٹ کا سٹیج. جب ڈرافٹ لسٹ آئے گی اس وقت میں آدمی بڑی ہوش مندی کے ساتھ اس ڈرافٹ لسٹ کے اندر اپنا نام تلاش کرنا ہے, اپنے پورے گھر والوں کا نام تلاش کرنا ہے. اگر نام اس کے اندر نکل کے آ گیا تو معاملہ پورا آسان ہے. اگر خدا نہ خواستہ نام نہیں نکلا تو 4تھ سٹیج آئے گا جس کے اندر آپ کو
ثبوت اور اپیل کا مرحلہ ہے، ایک کورٹ جیسی کیفیت ہوگی. میں ابھی کرنول میں تھا، میں تو کرنول کے جو شاید نام بولنا مجھے مناسب نہیں ہے، بڑی پوزیشن کے آدمی ہیں، بہت بڑی پوزیشن کے آدمی ہیں. وہاں اس پوزیشن تک آدمی عام طور پہ پہنچ نہیں سکتا. جیسے کلکٹر ہے، ایس پی ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا اس کے پاس. ایسی بڑی پوزیشن کے آدمی کو ای آر او بنایا گیا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ ای آر او کا مطلب ایک عام آفیسر رہے گا جس تک ہم پہنچ جائیں گے، آسانی سے کام کر سکیں گے. نہیں، ای آر او ایک مشکل آفیسر رہے گا. اس کے پاس جا کے آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. وہ آپ سے جو دستاویزات چاہے مانگ سکتا ہے، آپ اسے مطمئن کر دیں ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسے مطمئن نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈی آر او کے پاس جائیں گا. وہ اس سے بڑا آفیسر رہتا ہے جو تقریباً کلیکٹر کی رینک کا ہوگا. خدا نہ خواستہ وہ بھی اگر نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اسٹیٹ لیول کا جو بہت بڑا آفیسر رہے گا اس آفیسر تک جانا پڑے گا. یہ بہت لمبی کہانی ہے. اسی لیے میپنگ جن لوگوں نے صحیح کروا لی ان کے لیے بڑی آسانی ہے. اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس مرحلے سے بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ گزریں گے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ آج ختم ہو جائیں گا. اس کی جو تاریخیں ہیں میں سمجھتا ہوں وکیل صاحب نے سنائی ہوں گی، لیکن میں بھی عرض کر دیتا ہوں. گھر گھر جو بی ایل او آئے گا اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 25 جون سے 24 جولائی تک ہے. 25 جون سے 24 جولائی تک. جو انتخابی فہرست ہے، ڈرافٹ لسٹ ہے، وہ جو پبلش ہوں گی وہ 31 جولائی ہے. 31 جولائی کو جب وہ ڈرافٹ لسٹ آئے گی تو اس میں اپنے نام وغیرہ تلاش کرنے ہوں گے. دعوے اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر نام نہیں آتا ہے تو دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی مدت جو ہے 31 جولائی سے 30 اگست تک ہے، ایک مہینہ تقریباً. نوٹس اور دعوے جو بھی آئیں گے ان کے اعتراضات وغیرہ کا فیصلہ کر کے وہ تاریخیں ہیں 31 جولائی سے 28 سپٹمبر تک. اور اس کے 3-4 دن کے بعد 1 اکتوبر کو فائنل لسٹ ریلیز ہوں گی. اسی لیے یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک یہ مرحلہ چلتے رہیں گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ آج ختم ہو جائیں گا، کل ختم ہو جائیں گا. اکتوبر کے پہلے ہفتے تک ہمیں جو ہے بیدار رہنا ہے، تیار رہنا ہے اور ہر اعتبار سے اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہے. میں یہ بھی دیکھنے میں آیا، بڑی شرم کی بات ہے، بھائی بہنوں کے آپس میں اونچ نیچ چلتے رہتی. مجھے بعض لوگوں کے فون آئے، بڑی حیرت ہوئی، بڑا افسوس ہوا کہ وہ بھائی کے پاس تفصیلات ہیں مگر وہ بھائی دے رہا نہیں. وہ بہن کے پاس تفصیلات ہیں مگر وہ بہن شیئر نہیں کر رہی. بھئی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ تو میرے بھائی یہ اس قسم کے حالات جو ہے جھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس قسم کی حرکتیں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. جو آپ سے مدد ہو سکتی ہے آپ وہ مدد کریں. جو آپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، جو بھلائی اور بہتری آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنے کا اہتمام کریں. اور یہ بات جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ کسی اور بندے کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے. اپنے بھائی کی جب تک آپ مدد کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے اوپر نچھاور ہوتی رہیں گی اور اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ آپ کو حاصل رہیں گی. اسی لیے یہ ایک نازک مرحلہ ہے. یہاں یہ ورنگل کا بالکل خاص مجموعہ ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے. میں بارہا عرض کیا، ابھی ہمارے یہ بزرگ حیدرآباد تشریف لائے تھے عاملہ کے اجلاس میں نے اس میں بھی کہا پڑھے لکھے لوگ اس مرحلے سے نکل جائیں گے لیکن بڑا مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل لیبر طبقہ ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے.
ان کے فارموں کو فل اپ کروانے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو علماء ہیں، جو دیندار ہیں، ماشاءاللہ یہ حضرات تو فکر مند ہے ہی ہیں، لیکن نوجوان بچے اس سلسلے میں خاص طور پہ توجہ دیں. ایک بوتھ پہ کتنے ووٹ ہوتے ہیں؟ 1000 کے آس پاس ہوتے ہیں، 800 1000 ووٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بی ایل او یا بی ایل اے جو دیا جا رہا ہے وہ ان 800 1000 لوگوں کو دیکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو ان 800 1000 لوگوں کی فکر کرنا اپنے محلے کے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے. ایک آدھ 2 دن آدمی اپنا وقت فارغ کرے تو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اسی لیے توجہ کے ساتھ انشاءاللہ وقت دیجئے. اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نام چھوٹتے ہیں، اور اس کا امکان ہے. 3 کروڑ 38 لاکھ جملہ ووٹرز ہیں، 3 کروڑ 40 لاکھ جملہ ووٹرز ہیں تلنگانہ کے اندر. ان میں سے تقریباً 1 کروڑ ووٹر تو میپنگ کروایا ہی نہیں. اور جو لوگ میپنگ کروائے ہیں ان میں سے 90 لاکھ 89.3 ہے. 90 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں الیکشن کمیشن، یہاں پہ جو اسٹیٹ کے الیکشن کمیشنر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ناموں کے اندر کچھ اونچ نیچ ہے، وہ میپنگ کلیئر نہیں ہے. اچھا، ایک جرنلسٹ سے ہماری بات ہو رہی تھی، بڑے جرنلسٹ ہیں اسٹیٹ کے، تو غیر مسلم ہیں. تو ان سے ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب، انہوں نے پرسنلی پوچھا ان سے کہ بھئی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 20% کی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، شاید 80% کو کسی نہ کسی طرح جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے. 90 لاکھ کے 20% بول تو کتنے ہوتے؟ 18 لاکھ. 18 لاکھ لوگ کس کو بولے بھائی؟ اس وقت میں جو میپنگ ہوئی ہے، اور اچھی میپنگ ہوئی ہے، جس سے الیکشن کمیشن جو ہے مطمئن ہے، 3.5 کروڑ لوگوں میں سے صرف 1.5 کروڑ لوگ، 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کی میپنگ کلیئر ہوئی ہے تلنگانہ کے اندر. 2 کروڑ لوگ ابھی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت بڑا کام ہے. اور میں یہ بولتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی مرحلہ حل ہو جائیں گا، ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خواستہ حالات بگڑے تو ہمیں وکیلوں کی ایک ٹیم بھی تیار رکھنی ہوگی. میں جمعیت العلماء ضلع نلگنڈے کے جو ذمہ دار، ضلع ورنگل کے جو ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں ورنگل کے اندر بھی وکلا کی ایک ٹیم بنائیں، اور بھی دوسری جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ وکلا کی ایک ٹیم تیار رکھیں. خدا نہ خواستہ وہاں پہ اپیل کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہ وکیل کے ذریعے سے اپیل کیا جائے. ایک امید کی کرن ہے میں آپ سے عرض کروں گا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک خصوصی انٹرویو میں اسٹیٹ کے جو الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کا نام اس لسٹ میں نہیں بھی آتا ہے، فائنل لسٹ میں بھی نہیں آتا ہے، تو کیا کرے. اس نے سوال کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ڈاکومنٹ عام طور پہ جن کی ضرورت پڑتی ہے، ان ڈاکومنٹس کے ساتھ فارم 6 جس سے آپ ووٹر بننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ وہ فارم 6 داخل کر دیں. انشاءاللہ اگر یہ مرحلہ ہے اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم اور آپ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک نازک صورتحال سے اس وقت میں ہمارا ملک گزر رہا ہے، اسی لیے اپنے ڈاکومنٹس محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں. جو نوجوان لوگ ہیں، میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بہترین تعلیم حاصل کریں. انگلش کے اندر آپ کے اتنا قابل پوری کلاس میں، پورے اسکول میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. بہترین تعلیم آپ حاصل کریں. آپ سے بالکل قریب میں کریم نگر ایک جگہ ہے. میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا. امریکہ کا ایک شہر ہے سیاٹل، وہیں پہ یہ پلین بنتے ہیں، بوئنگ کے پلین بنتے ہیں. مائکروسافٹ کا آفس وہیں ہے، امیزان کا آفس وہیں ہے، ہیڈ کوارٹرز وہیں ہیں. تو میں اس شہر میں تھا.
نماز پڑھا میں مغرب کی نماز کے بعد میں جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کچھ دیر بیان کر دیں، تو میں 5-10 منٹ کے لیے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ امام صاحب نے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں، حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، یہ فلاں ان کا نام ہے۔ میں جب بیان کر کے ہٹنے لگا، جانے لگا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے بولے کہ مفتی صاحب کچھ وقت آپ میرے گھر چلیے۔ میں بولا بھائی ٹھیک ہے، میرے میزبان ہیں، ان سے پوچھ لیں گے۔ ان سے اجازت لے لی، ان کے گھر گیا میں، چائے وغیرہ پہ۔ جب گھر پہنچا تو وہ بتانے لگے کہ مفتی صاحب میں جو ہے میرے والد کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ میں بولا بھائی کون ہیں آپ کے والد؟ تو بولے کریم نگر کے ہیں۔ اچھا، میں بولا ان کی مصروفیت کیا تھی؟ بولے دینی لائن سے ہی ہیں۔ میں بولا اچھا ماشاءاللہ دینی لائن سے ہی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ انہوں نے نام بتایا۔ میں بولا بھائی میں نام سے واقف نہیں ہوں۔ تو بولے ہاں مفتی صاحب آپ واقف بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرے والد صاحب جو ہے مسجد کے مؤذن صاحب تھے۔ بولے ان کے بارے میں نے جب معلوم کیا تو مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آدمی امیزان کے اندر ایک بہت بڑی پوزیشن پہ ہے اور اس آدمی کی سالانہ تنخواہ 4 کروڑ روپے ہے۔ 4 کروڑ روپے سالانہ اس آدمی کی تنخواہ ہے۔ اور کون ہے وہ؟ ان کے والد ایک مسجد کے مؤذن تھے۔ تو نوجوان جو بچے ہیں، نہیں ہے یہاں پہ بچے، آپ کے جو بچے آپ کے گھروں کے اندر ہیں، ان بچوں کو بالکل تیار کیجئے، بہترین تعلیم انہیں دیجئے۔ یہ ایک بڑا آدمی ہے اپنے ملک کا، اڈانی، معلوم نا اڈانی؟ انہیں کون ہے؟ مذہب کیا ہے اس کا؟ ہاں ہندو ہے بولے۔ دیکھو کسی اور کو معلوم ہے مذہب اس کا؟ اڈانی ہندو نہیں ہے، کوئی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، اور بالکل چھوٹی کمیونٹی ہے وہ۔ لیکن جس کمیونٹی سے ان تعلق رکھتا ہے وہ کمیونٹی 1%، 1.5% ہونے کے باوجود اس ملک کے ٹیکس سسٹم کے اندر 6% ٹیکس دیتی ہے۔ حکومت اس کمیونٹی کی محتاج ہو گئی۔ تو میرے بھائی قابلیت اگر آپ کے اندر ہے تو بڑے سے بڑے فرعون کو بھی آپ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، خود اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنے بچوں کے اندر پیدا کیجئے، اپنے پوتروں کے اندر پیدا کیجئے، اپنے نواسوں کے اندر پیدا کیجئے۔ اپنے علم کے ذریعے سے ہی ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم کے ذریعے سے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج حالات آ رہے ہیں، 100 سال تک یہ لوگ تڑپتے رہے، جب جا کے انہیں 100 سال کے بعد میں آج اقتدار نصیب ہوا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہے۔ یہ اپنے منہ کی کھائیں گے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ بھی گزر جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں نے ایک بہت بڑے جلسے میں ایک دفعہ حیدرآباد میں کہا تھا کہ تم جس طریقے سے تم سے پہلے ظالم مٹے تم بھی مٹو گے، لیکن تاریخ میں تمہارا نام تاریخ لفظوں سے لکھا جائے گا۔ اسلام ہمیشہ زندہ ہے، مسلمان قوم ہمیشہ زندہ رہنے والی قوم ہے۔ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہے۔ تو اسی لیے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس مرحلے سے بھی ہم اور آپ آسانی کے ساتھ گزریں گے، بس تھوڑا سا تیقظ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے آج رہنمائی کا اہتمام کیا گیا، انشاءاللہ اسی طریقے سے دوسرے اور بھی مراحل آتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جمعیت العلماء کے جو ذمہ دار ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ یہی ورنگل میں نہیں، الحمدللہ جمعیت العلماء تلنگانہ، آندھرا پردیش اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے نگرانی کے اندر، آپ کی توجہ کے اندر ماشاءاللہ مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں اس وقت میں جو ہے SIR کے کیمپ لگائے گئے ہیں، SIR کے اوپر کام چل رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام مراحل سے مسلمان بڑی عافیت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ نکل جائیں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔